بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 37 نمبر آیا مبارکہ ہے اور چوتھا رکوع ہے سورہ یونس کا، 9واں رکوع 11ویں پارے کا آج ہم مکمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظمتوں والی کتاب ہے جس کے اندر ہماری زندگی کے تمام اصول و ضوابط اور زندگی گزارنے کے تمام سامان موجود ہیں۔ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ زندگی جو ظاہری یعنی یہ جو دنیاوی احوال ہیں یہ بھی ٹھیک رہیں اور اخروی معاملات بھی ٹھیک رہیں، یہ دنیا بھی ٹھیک رہے اور آخرت والی بھی ٹھیک رہے۔ تو قرآن نے وہ مکمل نصاب عطا فرمایا، قرآن نے مکمل رہنمائی عطا فرمائی، اور یہ اللہ کا کلام تھا۔ عربوں کے لیے، خاص طور پر جو کفار مکہ تھے، ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہمیں میں سے ایک شخص پر وحی نازل ہو، اللہ کی طرف سے کلام نازل ہو۔ اس لیے وہ بار بار پوچھتے کہ ہمیں فرشتہ آتا نظر نہیں ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ کئیوں نے کہا کہ انہوں نے خود سے بنا لیا، قرآن انہوں نے خود سے گھڑ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی متعدد آیات میں ان مشرکین کو اور ان کفار کو چیلنج دیا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن انہوں نے خود سے بنایا ہے تو پھر یہ بھی عربی ہیں، یہیں پلے بڑے ہیں، یہیں انہوں نے اپنی زندگی کے ایام گزارے ہیں، تم بھی عربی ہو، تو پھر تم بھی اس طرح کا کلام بنا کے لے آؤ۔ قرآن کی متعدد آیات میں یہ چیلنج موجود ہے۔ انہوں نے کوششیں بھی کی، ایسا نہیں ہوا کہ کوششیں نہیں کی، کوششیں بھی کی، لیکن وہ خود جب آیت بناتے اور پھر اس کو پڑھتے تو خود کہتے کہ نہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں نہیں ہے، پھر اس کو پھاڑ دیتے، پھر بناتے اور پھر خود ہی کہتے کہ نہ یہ اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اوقات میں جب چیلنج دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوٹی سی سورت سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ اس کو لکھ کر کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دو۔ ان کا یہ عام یہ ایک رواج تھا، خاص طور پر جو ادیب لوگ تھے، شاعر تھے، وہ اپنی جو خوبصورت ان کی تخلیقی صلاحیت ہوتی، شاعر شعر کہتے، وہ اپنا قصیدہ اور کوئی ادبی جملے لکھتے تو وہ لکھ کر اس کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارا فن پارا ہے، یہ ہماری تخلیقی صلاحیت ہے، کوئی اس کا مقابلہ کرے۔ تو مختلف شعراء کے کلام وہاں پر کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لکھ کر یہ بھی کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دو۔ تو سورہ کوثر کو لکھ کر صحابی نے لٹکا دیا۔ تو ایک بہت بڑا ادیب عرب کا آیا، اس نے آ کے پڑھا، وہ پڑھتا گیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب یہ 3 آیات پڑھی تو اس کی زبان سے خود ہی نکل گیا، ما ھذا کلام البشر، یعنی یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں۔ یعنی اب دیکھیں، ہم اگر دیکھیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ بھی عربی لفظ ہیں، لیکن وہ خود ادیب یہ سمجھتے تھے کہ اس قدر فصاحت و بلاغت اور الفاظ کا یوں چناؤ اور الفاظ کی یوں ترتیب اور ان کا آپس میں ربط، یہ انسانی بساط سے باہر ہے کہ چھوٹی سی ایک صورت ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اس خوبصورتی کے ساتھ اس کو جوڑ سکتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ چیلنج بھی فرمایا اور فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کو خود سے بنا لیا جائے۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى، اور قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو گھڑ لیا جائے، خود سے بنا لیا جائے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے بغیر قرآن کو خود سے بنا لیا جائے، یہ قرآن کی شان نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی جو وحی اس سے پہلے نازل ہو چکی، یعنی قرآن سے پہلے جو بھی وحی نازل ہوئی ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، دیگر انبیاء پر صحف، صحائف نازل ہوئے، قرآن ان کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ کا کلام تھا۔ وتفصیل الکتاب، اور قرآن الکتاب کی بھی تفصیل ہے، یعنی جو لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حکم دیا تھا، لکھا گیا تھا، نون والقلم وما یسطرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ لکھ دے، قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہوا اور جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دے. تو قلم نے لوح محفوظ پر وہ سب کچھ لکھ دیا. قرآن اس لوح محفوظ کی تفصیل بیان فرماتا ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، اور یہ کائنات کے رب کی طرف سے ہے. یعنی یہ ساری قرآن کی خصوصیات ہیں. پہلی کیا ہے کہ قرآن گھڑا نہیں جا سکتا، کوئی قرآن کو خود سے نہیں بنا سکتا. دوسری کیا ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے پہلی وحی کی، جو بھی قرآن سے پہلے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. تفصیل ہے لوح محفوظ کی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ ساری خصوصیات ہیں قرآن کی. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم بھی ایسا ہی کلام بنا سکتے ہیں، یا یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود سے بنایا ہے، تو پھر آؤ، میدان موجود ہے، تمہاری فکر موجود ہے، تم اہل زبان ہو، عربی ہو، تو آ جاؤ پھر میدان میں. ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں افطراہ، یعنی قرآن انہوں نے خود سے بنا لیا. قل، محبوب نے فرما دیجئے، فأتو بسورۃ مثلہ، پھر اس کی مثل ایک سورت لے آؤ. پورا قرآن نہیں، آدھا قرآن نہیں، ایک پارہ نہیں ہے، تمہیں یہ بھی نہیں. اور سورت ان کا مطلب ہے چھوٹی سی سورت. سورۃ من مثلہ، قرآن کی ایک چھوٹی سورت جیسی کوئی سورت بنا کے لے آؤ. ودعو، اور پھر اکیلے ہی نہیں، ودعو من استطعتم، جس کی تم استطاعت رکھتے ہو اس کو بھی بلا لو. ودعو، دعوت دے دو، من استطعتم من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جس کو بلا سکتے ہو بلا لو. پوری دنیا میں جس کی مدد لے سکتے ہو لے لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن کو حضور نے خود سے بنایا ہے، تو پھر آ جاؤ میدان میں اور بنا لاؤ قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا لاؤ. اور پھر اکیلے نہیں، پورا عرب نہیں، پوری دنیا جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو. اور ایک جگہ پر تو جن اور انسانوں کی دعوت ہے کہ جنوں کو بھی بلا لو اور انسانوں کو، سب کو بلا کر اکٹھا کر لو، اکٹھا کر کے ان کو کہو کہ ہم نے قرآن کی ایک سورت بنانی ہے، بنا کے لے آؤ، تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عربوں کو تو یہ مطلب ایک مسئلہ تھا ہی، عربوں کے بعد بھی بہت سارے لوگ جو اورینٹیلسٹ خاص طور پر ہوئے، یعنی جو مغربی لوگ جنہوں نے ہمارے علوم دینیہ حاصل کیے اور انہوں نے قرآن اور حدیث پر اعتراض کیے، انہوں نے باقاعدہ بندے ہائر کیے، عربی ادب کے ماہر ہائر کیے، اور اس سے پہلے لوگ، اور قرآن کی جیسی صورت بنانے کی، قرآن جیسا جو ہے وہ عبارات بنانے کی کوشش ہوتی رہی تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں یہ قرآن کی بھی مثل موجود ہے. لیکن کوئی بھی آج تک اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا. کوششیں ہوئی ہیں اور مسلسل ہوتی آئی ہیں، اس پر باقاعدہ ریسرچ موجود ہے کہ پوری اکیڈمیز بنی، ریسرچ سینٹر بنے قرآن پر اعتراض کے لیے اور اس کا مد مقابل لانے کے لیے. لیکن ظاہر بات ہے یہ انسانی بساط میں ممکن ہی نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن نازل ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. تو جب اللہ کے ذمے ہے تو پھر کسی کی مجال کیسے ہو سکتی ہے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جٹلا دیا اس کو جس کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکے. قرآن کے علم کو وہ احاطہ نہیں کر سکے، قرآن کے اندر جو گہرائیاں موجود ہیں. اچھا ہم لوگ تو تھوڑا تھوڑا علم ہے نا، تو ہمیں اتنی گہرائی کا پتہ نہیں ہے. جو مثلا میتھ کا علم جاننے والے ہیں وہ میتھمیٹیکلی اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں، اچھا یہ بات بھی اس میں ہو سکتی ہے. علم العداد والے اعداد کے حساب سے اس میں کہتے ہیں کہ علم العداد کے اعتبار سے اس میں یہ معجزہ ہے. اسی طرح باقی جو علوم والے ہیں وہ اس سے اپنی طور پر اس میں معجزات تلاش کرتے ہیں. یعنی ہم کسی ایک فیلڈ کے ماہر ہیں تو ہم اس میں بیان کریں گے، دوسرے جو ہیں وہ دوسری فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ اس میں دوسرے مطالب اور معانی بیان کرتے ہیں. اور قرآن کی وسعت کو انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اچھا قرآن میں یہ بھی چیزیں موجود ہیں، یہ بھی چیزیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتنی وسعت عطا فرمائی. اس لیے فرمایا کہ جب وہ قرآن کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، جٹلا دیا. ولما یأتہم تأویلہ، اور ابھی تک اس تعویل ان کے پاس نہیں آئی. کذالک کذب الذین من قبلہم، اور اسی طرح جٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے. انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ کے کلام کو جٹلایا.
فانظر، تو دیکھیے، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے پہلے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کے احکام کو جھٹلایا، وہ عاد، سمود اور دیگر اقوام عرب سفر پہ جاتے تھے تو ان کے کھنڈرات سے، ان کے جو محلات ٹوٹے پھوٹ کا شکار تھے، اس کو دیکھ کر، آثار قدیمہ کو دیکھ کر وہاں سے جاتے تھے۔ فرمایا ان کا انجام دیکھ لو، تمہارے سامنے ہے کیا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا کہ آج یہ انکار کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہی لوگ مان بھی لیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، کچھ ایمان لے آئیں گے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب ان فساد پھیلانے والوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، فسادی کون ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے والے کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگ جن کو قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے واقعے کو پڑھیں تو اس کا بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ وہ حضور کو شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے، پتہ چلا کہ بہن اسلام لے آئی ہیں، بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، تو گھر میں گئے تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو پہلے تو جا کے ان کو زد و کوب کیا، پھر کہا اچھا چلو بتاؤ کیا پڑھ رہے، مجھے تو سناؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے جب قرآن سنایا تو حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور قرآن کی اثر آفرینی یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق کا دل تبدیل ہوا، اور فوراً کہا کہ چلو مجھے حضور کی خدمت میں لے جاؤ، اور حضور کی خدمت میں گئے اور جا کر اسلام قبول کر لیا۔ تو قرآن مجید کی یہ ساری برکتیں ہیں، اللہ کریم ہم سب کو یہ برکتیں نصیب فرمائے اور کلام الہی کے فیض سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔